دوسرا یہ کہ امام صاحب کسی اگلے رکن میں موجود ہوتے ہیں اور ہم آ کے نماز میں شامل ہوتے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، اب ہمیں یہ رکعت چاہیے ہوتی ہے، تو یہ نہ کریں۔ اگر آپ کو اطمینان سے آسانی سے مل جاتی ہے حاصل کر لیں، ورنہ جانے دیں، بقیہ نماز پڑھ لیں۔ نبی کریم نے دوڑنے سے بھی منع کیا کہ نماز کے لیے آؤ تو دوڑو نہیں۔ تو آپ نماز پڑھنے کے لیے جب آ رہے ہیں، امام صاحب کو آپ نے نماز کی رکوع کی حالت میں دیکھا، تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر اتنی دیر کھڑے رہیں گے جتنی دیر میں ایک سبحان اللہ پڑھ لیں۔ اگرچہ آپ ہاتھ نہ باندھیں، ہاتھ تو اس لیے باندھتے ہیں کہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے، یا امام صاحب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو رکوع میں جانا ہے تو آپ ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے، لیکن ایک سبحان اللہ کی مقدار کھڑے رہیں گے اور اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ اگر کسی نے ایسے کیا اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں یا قاعدہ اخیرہ میں ہوتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو جماعت کا ثواب جاتا رہے گا۔ اچھی بات ہے، ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ نماز ہی ضائع ہو جائے۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ سیدھا تیزی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں ہوگا، جماعت ملنا تو مل جائے گی، اللہ اکبر کہیں، ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہریں اور اس کے بعد آپ امام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ دو تین باتوں کا خیال رکھنا اس تکبیر تحریمہ کے اعتبار سے لازم اور ضروری ہے۔